دوستو، یہ واقعہ ہے ایک شرابی کا جس سے شراب پینے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ کیا ہوتا ہے جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بد چلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس انسان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لت پر لگا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ ہی اس شخص کو کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا اور اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی اور اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ عورت گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں تھا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، ان سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخر اس عورت نے جو جمع پونجی کر رکھی تھی اس میں سے 2 مزدور منگائے، جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کیا، اور اس طرح اب اس شرابی آدمی کا جنازہ قبرستان تو پہنچ گیا، لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک تن تنہا اکیلی عورت پورے گاؤں میں میت کے پاس کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے اور اس کا جنازہ پڑھائے۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔
گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا، تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس شرابی شخص کی بیوی سے کہا کہ بیٹا، تم فکر مت کرو، اس شخص کا جنازہ، تمہارے شوہر کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے ان بزرگ نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان بزرگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا کہ میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ، نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ جاؤ اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس شرابی شخص کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پوچھا کہ اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست رحمت نازل ہوئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن میرے شوہر کے 3 ایسے کام تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اور اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں، جبکہ 2 بچے یتیم ہیں، اور میرے شوہر، ان کی تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس شخص کا شراب کا نشہ اتر جاتا تھا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میری اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کون سے کونے میں اے رب تبارک و تعالیٰ ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ اس عورت سے فرمانے لگے کہ
اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، جو کہ تیرا شوہر لوگوں کی نظر میں بڑا شرابی تھا، گنہگار تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستو، یہ تھی شرابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بری عادت کو دیکھ کر کسی سے نفرت اور عداوت نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن اس کا ظاہر یہ ہے اور باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنی اندر کی برائیوں کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ گناہ گار سے یہ واقعہ پہنچانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔